بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کیمسٹری۔ تو اس کا چیپٹر 1 ہے کیمسٹری کے بنیادی اصول، فنڈامنٹل آف کیمسٹری۔ تو کیمسٹری کے بنیادی اصولوں پہ ہم بات کریں گے آج اس لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1 ہے اس کا، سائنس سے کیا مراد ہے؟ نیز کیمسٹری کی تعریف کریں اور روزمرہ میں اس کی اہمیت بیان کریں۔ سائنس کی تعریف، ڈیفینیشن آف سائنس۔ سائنس وہ علم ہے جو اس دنیا کو سمجھنے کا فہم عطا کرتا ہے، سائنس کہلاتا ہے۔ اس کی دوسری تعریف ہے سیکنڈ نمبر پہ، فطرت کا جو مطالعہ ہے وہ سائنس کہلاتا ہے، فطرت کا، قدرت کا۔ تو اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سائنس کہلاتا ہے۔ اس کے تھرڈ نمبر پر جو اس کی ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ ہے، ایسا علم جو تجربات اور مشاہدات پر مشتمل ہو۔ ایک ایسا علم جو تجربات اور مشاہدات، جو تجربے کرتے ہیں اور جو چیز دیکھتے ہیں اس پر جو مشتمل ہوتا ہے علم، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو آگے ہے کیمسٹری۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جو کہ مادے کی ترکیب، ساخت، خواص اور مادوں کے ریئیکشن سے متعلق بحث کرتی ہے۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی ترکیب، ساخت، خواص اور مادوں کے ریئیکشن کے متعلق بحث کرتی ہے۔ مثال ہے، مخصوص کثافت کے ساتھ سرمئی رنگ کی دھات لوہا کہلاتی ہے۔ جو مخصوص کثافت ہوتی ہے اس کی، مخصوص کثافت کے ساتھ سرمئی رنگ کی دھات لوہا کہلاتی ہے۔ مخصوص رنگ کے ساتھ اور میٹھے ذائقے والی چیز چینی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے روزمرہ زندگی میں کیمسٹری کی اہمیت۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کیمسٹری کی کیا اہمیت ہے؟ کیمسٹری ہمیں کیا کیا چیز پرووائڈ کرتی ہے؟ کیمیا کے علم کی بدولت انسان نے پیٹرو کیمیکل مصنوعات سے بے شمار سہولتیں حاصل کی ہیں۔ پیٹرو کیمیکل مصنوعات سے بے شمار سہولتیں کیمسٹری کی بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ کیمیا کے علم سے طرح طرح کے کیڑے مار ادویات تیار ہوئے ہیں جو فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ کیمیا کے علم سے طرح طرح کے کیڑے مار ادویات جو کہ فصلوں میں پیدا ہوتے تھے، ان کو ان کیڑے مار ادویات کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ تو فصلوں میں بھی اس کا فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کیمیا کے علم کی بدولت نئے صابن اور ڈیٹرجنٹس وجود میں آ چکے ہیں۔ کئی قسم کے صابن بنائے گئے ہیں اور ڈیٹرجنٹس وجود میں آ چکے ہیں۔ کیمیا کے بدولت رنگ اور پینٹ استعمال کر کے گھروں کو بھی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ بھی کیمیا کی علم کی بدولت ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو آگے علم کیمیا نے کاغذ اور پلاسٹک کی صنعت کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ علم کیمیا نے کئی قسم کے کاغذ بنائے گئے ہیں، پلاسٹک کی صنعت کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ کیمیا کے علم کی بدولت ایسی ادویات تیار ہو چکی ہیں جنہوں نے جانوروں میں ناقابل علاج بیماریوں کو قابل علاج بنا دیا ہے۔ کیمیا کی بدولت ایسی ادویات تیار ہوئی ہیں جنہوں نے جانوروں میں ناقابل علاج بیماریوں کو قابل علاج بنا دیا ہے۔ کیمسٹری نے ہماری صحت اور ماحول کو بھی بہترین بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیمسٹری نے ہماری صحت اور ماحول کو بہتر بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیمسٹری کے علم نے قدرتی وسائل کو تلاش کرنے اور ان کو محفوظ کرنے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ کیمسٹری کے علم نے قدرتی وسائل کو تلاش کر کے اور ان کو محفوظ کرنے میں بھی بڑا گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ جس طرح کیمسٹری کے فوائد ہیں اس طرح کیمسٹری کے نقصانات بھی ہیں۔ تو کیمسٹری کی جو نقصانات ہیں آئیں اس پر بات کرتے ہیں۔ کیمیکل انڈسٹری کی وجہ سے ایسے زہریلے مرکبات پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ماحول کو بری طرح آلودہ کر دیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ کیمیکل انڈسٹری ایسے زہریلے مادے پیدا ہو رہے ہیں، کیمیکل انڈسٹری کی وجہ سے ایسے زہریلے مادے پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے ہماری ماحول کو بری طرح آلودہ کیا ہوا ہے۔ آگے ہے کیمسٹری کی اہم شاخیں کون سی ہیں، ان کی وضاحت کرنے۔ رائٹ ان شارٹ نوٹس آن امپورٹنس برانچز آف کیمسٹری۔ کیمسٹری کی اہم شاخیں مندرجہ ذیل ہیں۔ فزیکل کیمسٹری،
آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، انڈسٹریل کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری، انوائرمنٹل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فزیکل کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ فزیکل کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو کہ مادے کی ترکیب اور اس کے درمیان جو خاص طبی خاصوں کے مابین تعلق ہوتا ہے، ان دونوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے، فزیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ کیمسٹری کی وہ شاخ، فزیکل کیمسٹری کی تعریف یہ ہے کہ فزیکل کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو کہ مادے کی ترکیب اور ان کے جو طبی خاص کے مابین تعلق ہوتا ہے، ان دونوں میں ہونے والی تبدیلیاں ان کا مطالعہ کر دیتی ہے۔ یا اس کی اس طرح بھی تعریف ہو سکتی ہے، کیمسٹری کی اس شاخ میں مادے، ان میں ایٹم اور مالیکیول، مادے میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایٹم اور مالیکیول کی ساخت کے علاوہ اس کی مختلف حالتوں، مثلاً اس میں ٹھوس، مائع، گیس کے طرز عمل اور ان پر ٹمپریچر کی جو تبدیلی اور ریڈیشن کے اثرات کا مطالعہ بھی فزیکل کیمسٹری میں ہوتا ہے۔ نیچے اس کی جو ایک مساوات بھی دی ہے، وہ ہے CaCO3۔ جب اس کو حرارت دی جاتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، اس میں CaO علیحدہ ہو جاتا ہے اور CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہے آرگینک کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے کوولنٹ کمپاؤنڈ، یعنی ان میں ہائیڈرو کاربنز ہوں اور ان سے ماخوذ جو کمپاؤنڈ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، آرگینک کیمسٹری کہلاتا ہے۔ وہ آرگینک کیمسٹری میں ہوتا ہے، کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے کوولنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، یعنی ہائیڈرو کاربنز، اور ان سے ماخوذ کمپاؤنڈ کا مطالعہ آرگینک کیمسٹری کہلاتا ہے۔ دور حاضر میں آرگینک کیمسٹری قدرتی طور پر پائے جانے کے علاوہ لیبارٹری میں بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ دور حاضر اس دور میں جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ قدرتی طور پر پائے جانے کے علاوہ لیبارٹری میں بھی تیار ہوتے ہیں، اور ان کے خواص کا تعین آرگینک کیمسٹ کرتے ہیں۔ اس کے یوزز کہاں ہیں، اس کے استعمالات کہاں ہیں، دوسرے شعبہ جات کے علاوہ اور بھی اس کے شعبہ جات ہیں، تو اس کے اطلاق پیٹرولیم اور ادویات کی صنعتوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ان آرگینک کیمسٹری کا۔ ان آرگینک کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو کیمسٹری میں موجود تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ کا مطالعہ کرتی ہے ماں سوائے آرگینک کمپاؤنڈ کے، انہیں آرگینک کیمسٹری کہلاتا ہے۔ کیمسٹری کی وہ شاخ جو کائنات میں موجود تمام ایلیمنٹس، کیمسٹری کی وہ شاخ جو کائنات میں تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ کا مطالعہ کرتی ہے ماں سوائے آرگینک کمپاؤنڈ کے، اور ان آرگینک کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اس کے یوزز کہاں ہیں، اس کے استعمالات کہاں ہوتے ہیں۔ کیمسٹری کی شاخ کا اطلاق کیمیکل انڈسٹری کے ہر شعبے میں، مثلاً اس میں شیشہ سازی بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، سرامکس اور دھات سازی وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ آگے ہے بایو کیمسٹری۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں ہم جاندار اجسام کے درمیان پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ساخت، ترکیب اور ان کی کیمیائی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بایو کیمسٹری کہلاتے ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہے، پروٹین ہے، چکنائی ہیں، سنتھیسس ہیں اور میٹابولزم کا عمل ہے۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں جس میں ہم جاندار اجسام کے اندر پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ترکیب، ساخت اور ان کے کیمیائی عمل کا مطالعہ کرتی ہے، بایو کیمسٹری کہلاتی ہے، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، چکنائیوں کے سنتھیسس اور میٹابولزم ہیں۔ تو اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے، اس کا اطلاق طب، خوراک، ذرات میں ہوتا ہے۔ بایو کیمسٹری کا اطلاق طب کے اندر، یعنی میڈیسن کے شعبے میں، اس کے علاوہ خوراک میں اور ذرات میں ہوتا ہے۔ آگے ہے انڈسٹریل کیمسٹری۔ انڈسٹریل کیمسٹری کیا ہے؟ انڈسٹریل کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں تجارتی پیمانے پر کمپاؤنڈ بنانے کے طریقوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتی ہے کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں تجارتی پیمانے پر کمپاؤنڈ بنانے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں بنیادی کیمیکل جیسے آکسیجن ہے، کلورین ہے، امونیا ہے، کاسٹک سوڈا وغیرہ بنانے اور ان کو دوسری صنعتوں، مثلاً کھاد، صابن، ٹیکسٹائل وغیرہ میں بطور خام مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے بعد ہے نیوکلیئر کیمسٹری۔ نیوکلیئر کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ نیوکلیئر کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو ریڈیو ایکٹیویٹی، نیوکلیئرٹی، نیوکلیئر ریئیکشنز اور نیوکلیئر خواص کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے، نیوکلیئر کیمسٹری کہلاتی ہے۔ کیمسٹری کی وہ شاخ جو ریڈیو ایکٹیویٹی، نیوکلیئر ریئیکشنز اور نیوکلیئر خواص کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے، نیوکلیئر کیمسٹری کہلاتی ہے۔ کیمسٹری کے اس شاخ میں ایٹم سے انرجی کے حصول اور روزمرہ زندگی میں اس کے جو مفید استعمال ہوتے ہیں ان کا مطالعہ نیوکلیئر کیمسٹری میں کیا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ کیمسٹری کا اس شاخ کا اطلاق
طبی علاج جیسے ریڈیو تھراپی ہے، غذا کو محفوظ کرنا ہے اور نیوکلیئر ریئیکشن کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی صنعت میں ہوتا ہے۔ کیمسٹری کی شاخ کا اطلاق طبی علاج جیسے ریڈیو تھراپی ہے، غذا کو محفوظ کرنے اور نیوکلیئر ریئیکٹرز کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی صنعت میں ہوتا ہے۔ تو آگے ہے انوائرمنٹل کیمسٹری۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں ماحول کے جو اجزاء ہیں بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹر، بایوٹیک فیکٹر اور اے بایوٹیک فیکٹر، اور ماحول پر جو انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ انوائرمنٹل کیمسٹری کہلاتا ہے، وہ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہوتا ہے۔ اہمیت اس کی کیا ہے، امپورٹینس کیا ہے اس کے، ماحول میں جاری کیمیکل ریئیکشن کا علم رکھنے، ماحول کو بہتر بنانے اور اسے آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے انوائرمنٹل کیمسٹری کا مطالعہ از حد ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ آگے ہے انالیٹیکل کیمسٹری۔ انالیٹیکل کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں دیے گئے نمونے کے اجزاء کی علیحدگی اور ان کا تجزیہ اور ان کی پہچان، ان کی شناخت انالیٹیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ پہچان اور شناخت مندرجہ ذیل دو طریقوں سے ہوتی ہے، ان میں ایک کیفیتی طریقہ ہے اور ایک مقداری لحاظ سے، ایک کیفیتی لحاظ سے ایک مقداری لحاظ سے۔ کیفیتی لحاظ میں کیا ہوتا ہے اور مقداری لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ نمونے کے اجزاء، ترکیبی اور کیمیائی انواع کی پہچان ہوتی ہے کیفیتی لحاظ سے۔ مقداری لحاظ سے ہوتے ہیں، نمونے میں موجود ہر جزو کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ تو آگے ہے مادے سے کیا مراد ہے، اس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اور کتنی اقساموں میں ہوتے ہیں مادہ۔ اس چیپٹر میں سب سے اہم جو ڈیفینیشن آ رہی ہے وہ مادہ ہے۔ مادہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور ماس رکھتی ہے مادہ کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور اپنا وزن رکھتی ہے، ماس رکھتی ہے، مادہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ میز ہے، کرسی ہے، کتاب ہے، گلاس ہے، اس طرح کے اور بھی مثالیں ہیں، تو یہ مادہ ہے۔ اس کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ مادہ کی تین حالتوں میں پایا جاتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس حالت میں۔ مادہ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے، اس میں ٹھوس، مائع اور گیس کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آگے ٹاپک ہے ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر سے کیا مراد ہے۔ ایلیمنٹس کیا ہیں، کمپاؤنڈ کیا ہیں، مکسچر کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ایلیمنٹس۔ ایلیمنٹ سے مراد ایسی شے جو ایک ہی قسم کے ایٹم پر مشتمل ہو۔ ایلیمنٹ سے مراد ایک ایسی شے جو ایک ہی قسم کے ایٹم پر مشتمل ہو، جن کا اٹامک نمبر تو یکساں ہو اور اسے کیمیائی طریقوں سے سادہ تر اجزاء میں تبدیل بھی نہ کیا جا سکے، جیسے کہ ہائیڈروجن ہے، سونا ہے، چاندی وغیرہ، یہ ایلیمنٹس ہیں۔ ایلیمنٹ سے مراد، دوبارہ ہم اس کی تعریف دہرا دیتے ہیں، ایلیمنٹ سے مراد ایسی شے جو ایک ہی قسم کے ایٹم پر مشتمل ہو، جن کا اٹامک نمبر تو یکساں ہو اور اسے کیمیائی طریقوں سے سادہ اجزاء میں تبدیل نہ کیا جا سکے، جیسا کہ ہائیڈروجن، سونا، چاندی وغیرہ۔ وقوع یا کہاں واقع ہوتے ہیں؟ قدرتی طور پر ایلیمنٹس آزاد اور متحد دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آزاد حالت میں بھی ہوتے ہیں اور متحد دونوں حالتوں میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ قشر ارض، سمندروں اور کرۂ ہوائی کے مختلف مقداری نسبتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو قشر ارض پر آکسیجن 47% ہے، سلیکان 28% ہے، المونیم 7.8% ہے۔ سمندر میں جو آکسیجن ہے وہ 86% ہے، ہائیڈروجن اس میں 11% ہے، کلورین 1.8% ہے، نائٹروجن جو ہے وہ کرۂ ہوائی میں 78% ہے، آکسیجن 21% ہے، آرگان 0.9% ہے۔ تو آگے ہے فزیکل سٹیٹس، یعنی کہ طبی حالتیں جو ہیں ایلیمنٹس کی، وہ یہ ہیں۔ ایلیمنٹس مندرجہ ذیل تین حالتوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں ٹھوس ہوتا ہے، مائع ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے۔ تو ٹھوس میں کیا ہوتا ہے، مائع میں کیا ہوتی ہے اور گیس میں؟ ٹھوس میں سوڈیم، کاپر، زنک اور گولڈ وغیرہ یعنی کہ سونا وغیرہ ہوتا ہے۔ مائع میں برومین اور مرکری ہوتا ہے۔ گیس کی حالت میں نائٹروجن، کلورین، آکسیجن اور ہائیڈروجن ہوتے ہیں۔ ایلیمنٹس کو ان کے بعض خصوصیات کی بنا پر میٹلز، نان میٹلز اور میٹلائٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات میں ایک اضافہ کرتے چلیں، انسانی جسم کا بڑا حصہ یعنی ماس کے لحاظ سے وہ 65% تا 80% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا 99% حصہ 6 ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے، جن میں یعنی آکسیجن 65% اس میں ہوتا ہے، کاربن 18% ہوتا ہے اور ہائیڈروجن اس میں 10% ہوتی ہے، نائٹروجن 3%، کیلشیم 1.5% اور فاسفورس 1.5% ہوتا ہے۔ پوٹاشیم، سلفر، میگنیشیم اور سوڈیم ہمارے جسم میں مجموعی طور پر 0.8% ہوتے ہیں، جبکہ کاپر، زنک، فلورائڈ، آئرن، کوبالٹ،
میگنائز وغیرہ ہمارے جسم کی کل ماس کا محض 0.2% ہوتے ہیں۔ تو آگے ہے کمپاؤنڈ۔ کمپاؤنڈ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ایسی شے جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس کی کیمیائی طور پر بالحاظ ماس متعین نسبت کے ملنے سے وجود میں آتی ہے، کمپاؤنڈ کہلاتی ہے۔ ایسی شے جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس کی کیمیائی طور پر بالحاظ ماس متعین نسبت کے ملنے سے وجود میں آتی ہے، کمپاؤنڈ کہلاتی ہے۔ کمپاؤنڈ میں پائے جانے والے ایلیمنٹس میں اپنی انفرادی خصوصیات کھو دیتے ہیں۔ کمپاؤنڈ میں جو پائے جانے والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی انفرادی خصوصیات کھو جاتے ہیں۔ تو کمپاؤنڈ میں پائے جانے والے ایلیمنٹس کو سادہ طبی طریقوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جس میں کاربن ہے اور آکسیجن کیمیائی طور پر یہ 32:12 یا 8:3 کی سے مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بناتے ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو دوبارہ کاربن اور آکسیجن میں طریقوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پانی H2O جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کی متعین نسبت 1:8 سے وجود میں آتا ہے۔ تو آگے ہے کمپاؤنڈ کی اقسام۔ کمپاؤنڈ ٹائپس آف کمپاؤنڈ۔ کمپاؤنڈ کی دو اقسام ہیں، آیونک کمپاؤنڈ، کوولنٹ کمپاؤنڈ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آیونک کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ ایسے کمپاؤنڈ جو آزادانہ مالیکیولر حالت میں نہیں پائے جاتے، ایسے کمپاؤنڈ جو کہ آزادانہ مالیکیولر حالت میں نہیں پائے جاتے، تو ایسے کمپاؤنڈ میں ہر آئنز مخالف چارج رکھنے والے آئنز کی خاص تعداد کے درمیان گھیرا ہوتا ہے۔ تو مخالف چارج کی وجہ سے ان کی درمیانی قوت کشش بڑھ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مٹیلنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوبارہ تعریف ہم دوہرا دیتے ہیں۔ ایسے کمپاؤنڈ جو آزادانہ مالیکیولر حالت میں نہیں پائے جاتے، ایسے کمپاؤنڈ میں ہر آئنز مخالف چارج رکھنے والے آئنز کی خاص تعداد کی نسبت درمیان گہرا ہوتا ہے۔ مخالف چارج کی وجہ سے ان کے درمیان جو کشش کی قوت بڑھ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی مٹیلنگ اور ان کے جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا سوڈیم کلورائڈ، NaCl، پوٹاشیم برومائڈ، KBr اور کاپر سلفائڈ، CuSO4 وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کوولنٹ کمپاؤنڈ۔ ایسے کمپاؤنڈ جو آیونک کمپاؤنڈ کے برعکس مالیکیولر شکل میں پائے جاتے ہیں، ایسے کمپاؤنڈ جو آیونک کمپاؤنڈ کے برعکس مالیکیولر شکل میں پائے جاتے ہیں کوولنٹ کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ ان کا جو کیمیکل فارمولا مالیکیولر فارمولا کہلاتا ہے، مثلا ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl، سلفیورک ایسڈ H2SO4، میتھین CH4، پانی H2O۔ تو آگے کچھ کمپاؤنڈ دیے ہوئے ہیں اور ان کے فارمولے بھی دیے ہوئے ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پانی H2O ہے، اس کا کیمیائی فارمولا۔ سوڈیم کلورائڈ کھانے کا جو نمک ہے وہ ان کا فارمولا ہے NaCl، اسے ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے سلیکان ڈائی آکسائڈ ریت جسے کہا جاتا ہے SiO2۔ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کاسٹک سوڈا کا فارمولا ہے NaOH۔ سوڈیم کاربونیٹ یہ دھوبی سوڈا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے Na2CO3.10H2O۔ کیلشیم آکسائڈ کوئک لائم جسے بجھا ہوا چونا کہتے ہیں CaO۔ کیلشیم کاربونیٹ لائم سٹون چونے کا پتھر جسے کہا جاتا ہے CaCO3۔ شوگر چینی کا فارمولا ہے C12H22O11۔ سلفیورک ایسڈ H2SO4۔ امونیا NH3۔ تو یہ تھے کمپاؤنڈ اور ان کے کیمیائی فارمولے۔ تو آگے ہے مکسچر۔ مکسچر کیا ہوتا ہے؟ ایسی اشیاء جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کو اس طرح ملانے سے وجود میں آتے جن کی نسبت متعین نہ ہو اور ان کے درمیان کوئی کیمیائی تعامل بھی وقوع پذیر نہ ہو۔ مکسچر کی تعریف یہ ہے کہ ایسی شے جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ کو اس طرح ملاپ سے وجود میں ہے جن کی نسبت متعین نہ ہو اور ان کے درمیان کوئی کیمیائی تعامل بھی نہ ہو، مکسچر کہلاتا ہے۔ مکسچر میں موجود تمام ایلیمنٹ اپنی انفرادی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کو سادہ طریقوں سے جدا کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈسٹیلیشن ہے، فلٹریشن ہے، ایواپوریشن ہے، پریپیٹیشنز ہے، میگناٹائزیشن ہے۔ بات آتی ہیں اقسام، ٹائپس آف مکسچر۔ مکسچر کی کتنی اقسام ہیں؟ مکسچر کی دو اقسام ہیں، ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہوموجینیس مکسچر کیا ہوتا ہے۔ ایسا مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ یکساں ہو۔ ایسے مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ یکساں ہو وہ ہوموجینیس مکسچر کہلاتا ہے، جسے ہوا ہے، گیسولین ہے، آئس کریم وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہیٹروجینیس مکسچر۔ ہیٹروجینیس مکسچر ایسے مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ یکساں نہ ہو، ہیٹروجینیس مکسچر کہلاتا ہے۔ مثلا اس میں مٹی ہے، چٹان ہے، لکڑی وغیرہ ہے، تو یہ ہیٹروجینیس مکسچر ہیں۔
ہوا ایک مکسچر ہے جس میں اس میں نائٹروجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، نوبل گیسوں اور نمی کا مکسچر ہے۔ مٹی مکسچر ہے ریت کا، مٹی کا، مدنی نمکیات کا، چکنائی کا، پانی کا اور ہوا کا۔ دودھ مکسچر ہے کیلشیم کا، پانی کا، شوگر کا، چکنائی کا، پروٹینز، وٹامنز، معدنی نمکیات کا۔ پتل مکسچر ہے کاپر اور زنک کا۔ آگے بہت ہی اہم ٹاپک آ گیا ہے کہ کمپاؤنڈ اور مکسچر میں کیا فرق ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پیپر میں زیادہ آتے ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کو تیار اچھی طرح کر لیں کہ کمپاؤنڈ اور مکسچر یہ ایلیمنٹس کے ایٹم کے کیمیائی ملاپ سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ایلیمنٹ کے ایٹم کے کیمیائی ملاپ سے، مکسچر جو ہوتا ہے وہ مختلف اشیاء کے سادہ ملاپ سے بنتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے کمپاؤنڈ کے جو اجزاء ہیں اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، ایسی ایک نئی شے وجود میں آ جاتی ہے جس کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مکسچر میں یہ ہوتا ہے کہ مکسچر میں اس کے اجزاء اپنی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں۔ کمپاؤنڈ کے اجزاء بالحاظ ماس ہمیشہ ایک متعین نسبت کے حامل ہوتے ہیں۔ مکسچر کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ کم سے کم مقدار اور نسبت متعین نہیں ہوتے۔ اجزاء کو طبی طریقوں سے جدا کیا جا سکتا ہے، کمپاؤنڈ نہیں کیا جا سکتا۔ کمپاؤنڈ میں اجزاء جو ہوتے ہیں ان کو طبی طریقوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کمپاؤنڈ اجزاء کو جو مکسچر میں ہوتا ہے اجزاء کو سادہ طبی طریقوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ ہر کمپاؤنڈ کو ایک کیمیائی فارمولے کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہر ایک کو کیمیائی فارمولے کے ذریعے، اس میں تو دو یا دو سے زیادہ اجزاء ہوتے ہیں تو اس کا کوئی تعلق کیمیائی فارمولے سے نہیں ہوتا۔ مکسچر کے اندر کمپاؤنڈ کی ترکیب ہوموجینیس ہوتی ہے۔ جو کمپاؤنڈ کی ترکیب، کمپاؤنڈ جو بنا ہوتا ہے وہ ہوموجینیس کی طرح بنا ہوتا ہے۔ ان کی ترکیب ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس دونوں کی ہو سکتی ہے۔ وہ جب مکسچر میں ہوتا ہے تو ان کی ترکیب ہوموجینیس بھی ہو سکتی ہے اور ہیٹروجینیس بھی ہو سکتی ہے۔ کمپاؤنڈ کا میٹیلنگ پوائنٹ واضح اور متعین ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈ کے اندر جو ہوتا ہے اس کا میٹیلنگ پوائنٹ اور واضح اور متعین ہوتا ہے۔ مکسچر کا میٹیلنگ پوائنٹ واضح اور متعین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے سیمبل سے کیا مراد ہے، ویلنسی، ویریبل ویلنسی، ریڈیکل کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔ سب سے پہلے ہے سیمبل۔ سیمبل کیا ہوتا ہے؟ سیمبل کا لفظ مطلب جو ہے علامت ہے۔ سیمبل کا لفظی مطلب ہے کہ علامت۔ کیمسٹری میں ایلیمنٹس کو سیمبل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو کیمسٹری میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو سیمبل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو ان کے ایلیمنٹس کے انگریزی، لاطینی، یونانی یا جرمن ناموں کا مخفف ہوتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ عناصر یا ایلیمنٹس، اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے وہ سمبل ہے۔ ہائیڈروجن کا جو سمبل ہے وہ H ہے، نائٹروجن کو سمبل N ہے، کاپر کا سمبل C ہے، سوڈیم کا جو سمبل ہے وہ Na ہے۔ سمبل لکھنے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سمبل ایک حروف پر مشتمل ہو تو اسے کیپٹل لیٹر سے لکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہائیڈروجن کو H بڑا H ہوتا ہے، نائٹروجن کو N سے یہ بھی کیپٹل ہوتا ہے، کاربن کو C اس کے کیپٹل ہوتا ہے۔ اگر دو حروف پر مشتمل ہو تو ان کا جو پہلا حرف ہوگا وہ کیپٹل ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ سمال لیٹر میں ہوگا۔ یہ سمبل ہے۔ مثلا کیلشیم کے لیے C اس میں سے بڑا کیپٹل لیٹر ہے، اور جو سوڈیم ہے اس میں N کیپٹل ہے، A سمال ہے، تو کلورین کا C کیپٹل ہے اور L سمال ہے۔ تو آگے ہے ویلنسی۔ ہر ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ ملنے کی جو استعداد رکھتا ہے، ملاپ کی اس استعداد کو ویلنسی کہتے ہیں۔ ہر ایٹم جو دوسرے ایٹم کے ساتھ ملنے کی استعداد رکھتا ہے، ملاپ کی اس استعداد کو ویلنسی کہتے ہیں۔ یا اس کی دوسری تعریف یہ ہو سکتی ہے کسی ایٹم کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹران کی تعداد اور ان کی جو ویلنسی کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی ایٹم کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹران کی تعداد اس کی ویلنسی کو ظاہر کرتی ہے۔ سادہ کوولنٹ مرکبات میں ویلنسی، سادہ کوولنٹ کمپاؤنڈ میں ویلنسی ایلیمنٹ کے ایک یا ایک سے زیادہ ایٹم کے ملاپ سے ہائیڈروجن ایٹم کی تعداد یا اس کے ایلیمنٹ کے ایک ایٹم سے بننے والے بانڈ کی تعداد ہے، جیسا کہ کلورین ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے اور کاربن کی ویلنسی بالترتیب 1 2 3 اور 4 ہیں۔ ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کے ساتھ ہائیڈروجن کے مختلف تعداد میں ہیں مل کر بنتے ہیں۔ مثلا HCl، NH3، H2O، CH4 کمپاؤنڈ ہیں۔ تو آگے ہے سادہ آیونک کمپاؤنڈ۔ سادہ آیونک کمپاؤنڈ میں سے مراد الیکٹران کی وہ تعداد جو ایک ایٹم اپنے آخری شیل میں الیکٹران آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے
خارج یا حاصل کرتا ہے، دونوں، یا اس میں سے حاصل کرتا ہے یا اس سے خارج کر دیتا ہے، سادہ آیونک کمپاؤنڈ ویلنسی کہلاتا ہے۔ جو ایسے ایلیمنٹس جن کے ویلنس شیل میں 3 یا اس سے کم الیکٹرونز ہوں، اپنے آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے ان کو الیکٹرون کو خارج کرنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم، میگنیشیم، الومینیم کی ویلنسی شیل میں بالترتیب 1، 2 اور 3 الیکٹرونز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایٹم ان الیکٹرون کو خارج کر کے بالترتیب 1، 2، 3 ویلنسی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ویلنس الیکٹران 4 یا 4 سے زیادہ ہوں، ایسے ایٹم جن کے ایلیمنٹ شیل میں 4 یا 4 سے زیادہ الیکٹرونز ہوں، وہ اپنے آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے باہر سے الیکٹرون حاصل کرے گا۔ مثلا اس میں آگے ہے ویریبل ویلنسی۔ کچھ ایلیمنٹس ایک سے زیادہ ویلنسی کو ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی ان کی ویلنسی ویریبل ہوتی ہے۔ کچھ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ویلنسی ظاہر کر دیتے ہیں، ان کی ویلنسی ویریبل ہوتی ہے۔ مثلا آئرن کی ویلنسی ویریبل ہے، عام طور پر یہ 2 اور 3 ویلنسی ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے کہ FeSO4 فیرس سلفیٹ میں آئرن کی جو ویلنسی ہے وہ 2 ہے، جبکہ فیرک سلفیٹ میں Fe2SO4 ہول تھرائز میں سے آئرن کی ویلنسی 3 ہے۔ ریڈیکل کیا ہوتا ہے؟ ریڈیکل ایٹم کا ایک ایسے گروپ کو کہتے ہیں جس پر کوئی چارج ہوتا ہے، اس میں مثلا ہائیڈرو آکسائڈ۔ ریڈیکل ایٹم کے ایسے گروپ کو کہتے ہیں جس پر کوئی چارج ہوتا ہے، مثلا ہائیڈرو آکسائڈ۔ تو چند ایلیمنٹس اور ریڈیکل کے سمبلز اور ویلنسیز دی ہوئی ہیں، تو ان پہ بات کرتے ہیں۔ ایلیمنٹس یا ریڈیکل سمبل ویلنسی، ایلیمنٹ ریڈیکل سمبل یا ویلنسی۔ تو سوڈیم Na اس کا سمبل ہے، اس کی ویلنسی 1 ہے۔ پوٹاشیم K اس کا سمبل ہے، 1 ویلنسی ہے اس کی۔ سلور کی Ag اس کا سمبل ہے، 1 ویلنسی ہے۔ میگنیشیم Mg ہے، اس کا 2 ویلنسی نمبر ہے۔ میگنیشیم کا Mg 2 ویلنسی ہے۔ کیلشیم کا Ca 2 ویلنسی اس کی ہے۔ بیریم کا Ba کی 2 ویلنسی ہے۔ زنک Zn اور اس کی 2 ویلنسی ہے۔ کاپر کی Cu اور اس کی 1 و 2 ہیں۔ مرکری Hg اور یہ بھی 1 اور 2 ہیں۔ بعد ہے آئرن Fe2O3۔ ایلیمنٹس Al الومینیم Al اس کی 3 ویلنسی ہے۔ کرومیم کی Cr 3 ویلنسی ہے۔ امونیم کی NH4 1 ویلنسی ہے۔ ہائیڈرونیم H3O+ 1 ویلنسی ہے۔ ہائیڈرو آکسائڈ کی OH- 1 ویلنسی ہے۔ سینائڈ Cn- 1 ویلنسی ہے۔ بائی سلفیٹ کی HSO4- 1 ویلنسی ہے۔ بائی کاربونیٹس HCO3- 1 ویلنسی ہے۔ تو دوسری ہائیڈروجن کی 1 ویلنسی ہے، اس کا جو سمبل ہے H ہے۔ کلورین کا Cl 1 ویلنسی ہے۔ برومین کا Br 1 ویلنسی ہے۔ آیوڈین کی I 1 ویلنسی ہے۔ آکسیجن O 2 ویلنسی ہے اس کی۔ سلفر S 2 ویلنسی ہے۔ نائٹروجن N 3 ویلنسی ہے۔ فاسفور کی 3 اور 5 ہیں۔ بیرومین کی B 3 ویلنسی ہے۔ آرسنک As 3 ویلنسی ہے۔ کاربن C 4 ویلنسی ہے اس کی۔ کاربونیٹ کی CO3 اس کی جو پاور ہے 2- یہ 2 ویلنسی ہے۔ سلفیٹ کی SO4 2 ویلنسی ہے اس کی۔ سلفیٹ کی CO3 2 ویلنسی ہے۔ تھائیو سلفیٹ S2CO3 پاور 2 ویلنسی ہے۔ نیٹرائٹ کی NH3- 3 ویلنسی ہے۔ فاسفیٹ کی PO4 3 ویلنسی ہے اس کی۔ اٹامک نمبر، ماس نمبر کی تعریف کریں، مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ اٹامک نمبر، کسی ایلیمنٹ کے اٹامک نمبر سے مراد اس ایلیمنٹ کے ہر ایٹم کے نیوکلس میں موجود پروٹون کی تعداد ہے۔ کسی ایلیمنٹ کے اٹامک نمبر سے مراد اس کے ایلیمنٹ کے ہر ایٹم کے نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد ہے۔ اسے ظاہر کس طرح کیا جاتا ہے؟ انگریزی میں اسے Z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثالیں یہ ہیں کہ ہائیڈروجن نیوکلس میں پروٹون کی تعداد 1 ہے، اٹامک نمبر اس کا 1 ہے۔ کاربن 6 پروٹون کی تعداد ہے، 6 اٹامک نمبر ہے۔ اس کے بعد آکسیجن 8 اور یہاں پہ بھی 8 اس کا اٹامک نمبر ہے۔ سلفر کا 16 اور 16 اس کا اٹامک نمبر ہے۔ آگے ہے ماس نمبر، کسی ایلیمنٹ کے ایٹم میں موجود پروٹونز اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو، اس میں پروٹون بھی ہوتے ہیں اس میں نیوٹرانز بھی ہوتے ہیں، دونوں کی تعداد کو ایلیمنٹس کا ماس نمبر کہتے ہیں۔ اس کا اظہار یہ ہوتا ہے، اس کے سمبل یہ ہوتا ہے، اسے اس ظاہر کیا جاتا ہے۔ فارمولہ اس کا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کے ماس نمبر معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے، A=Z + N۔ N ایلیمنٹ کے ایٹمز میں موجود نیوٹرانز کی تعداد ہے۔
اس کی مثال نیچے دی ہوئی ہے. اس میں ہائیڈروجن اٹامک نمبر اس کا 1 ہے، نیوٹران اس میں 0 ہوتے ہیں، ماس نمبر اس کا 1 ہے. کاربن میں 6 اٹامک نمبر ہے، 6 پروٹونز اس میں ہوتے ہیں، 12 ماس نمبر ہے ان کا. آکسیجن میں 8 اٹامک نمبر ہے، نیوٹران کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے اور 16 اس کا ماس نمبر ہے. سلفر 16 اٹامک نمبر ہے، 16 اس کا نیوٹران کی تعداد ہے اور اس کے جو اس کا ماس نمبر بنتا ہے وہ 32 بنتا ہے. آگے ہے مالیکولر فارمولا. کسی کمپاؤنڈ کا وہ فارمولا جو اس کمپاؤنڈ کی ایک مالیکول میں موجود تمام ایلیمنٹس کی حقیقی تعداد کو ظاہر کرے، اس کا فارمولا مالیکولر فارمولا کہلاتا ہے. کسی کمپاؤنڈ کا وہ فارمولا جو اس کمپاؤنڈ کے ایک مالیکول میں موجود تمام ایلیمنٹس کی حقیقی تعداد کو ظاہر کرے تو اس کا مالیکولر فارمولا کہلاتا ہے. مثلا بنزین دا C6H6 اس کا مالیکولر فارمولا ہے. گلوکوز کا C6H12O6 ہے. ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا H2O2 ہے. ایتھائل الکوہل کا C2H5OH ہے. امپیریکل اور مالیکولر فارمولہ میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ مالیکولر فارمولہ از ایکول ٹو ہوتا ہے امپیریکل فارمولہ ملٹیپلائی n کے. n از ایکول ٹو ہوتا ہے 1 2 3. بعض مرکبات کے امپیریکل اور مالیکولر فارمولے ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا پانی ہے وہ اس کا مالیکولر فارمولہ ہے H2O، امپیریکل فارمولہ بھی اس کا H2O ہے. ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا HCl ہے، اس کا امپیریکل فارمولہ بھی HCl ہے. تو آگے سوال نمبر 10 ہے مالیکولر ماس اور فارمولہ ماس کی وضاحت مثالوں کے ذریعے کیجیے. مالیکولر ماس ایک مالیکول میں موجود تمام ایٹموں کے اٹامک ماسز کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ اس کا مالیکولر ماس کہلاتا ہے. ایک مالیکول میں موجود تمام جو ایٹموں کے اٹامک ماس کا مجموعہ ہوتا ہے تو اس مالیکول کا مالیکولر ماس کہلاتا ہے. مثالیں ایسڈ کا HNO3 کا مالیکولر ماس ہے. H کا جو اٹامک ماس نمبر ہے وہ 1 AMU ہوتا ہے. N کا جو اٹامک ماس ہوتا ہے وہ 14 AMU ہوتا ہے. O کا جو ہے اٹامک ماس نمبر 16 AMU ہے. تو ان کو آپس میں جب پلس کرتے ہیں 1 AMU پلس 14 AMU پلس 3 انٹو 16 AMU، تو جب ان کو آپس میں 3 کو 16 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 48 آئے گا. جب ان کو آپس میں پلس کرتے ہیں تو 63 AMU اس کا آنسر آتا ہے. آگے ہے فارمولہ ماس. کسی ایونک کمپاؤنڈ کے ایک فارمولہ یونٹ میں موجود تمام ایلیمنٹ کے اٹامک ماسز کے جو مجموعے کو فارمولہ ماس کہتے ہیں. اس کی مثالیں یہ ہیں ایونک مرکبات فارمولہ یونٹ ماس. ایونک مرکبات اس میں سوڈیم کلورائڈ ہے، فارمولہ ہے اس کا NaCl. فارمولہ ماس جو ہے وہ ہے 58.5 AMU. کیلشیم کاربونیٹ CaCO3 ہے، اس میں ہے 100 AMU.